اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، مجاہدین تحفظ ختم نبوت کا خادم جاء الحق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک دوست نے آج ایک قادیانی مربی کی ایک پوسٹ مجھے بھیجی ہے اور مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو قادیانی مربی نے جواب دیا ہے اس جواب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دوستو، جیسا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے جھوٹ تو ویسے بہت بولے، لیکن اس نے قرآن اور حدیث پر بھی دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بولے۔ وہ جھوٹ جو ہے وہ 100 سال سے لکھے جا رہے ہیں، آج تک کوئی مرزا قادیانی کا ماننے والا ان جھوٹوں کو سچ ثابت نہیں کر سکا۔ اسی سلسلے میں مرزا قادیانی نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو جھوٹ بولے، جو واضح جھوٹ بولے، ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ تھا کہ اس نے اپنی کتاب چشمِ معرفت میں لکھا، آگے آپ اس کا حوالہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں گے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہند یعنی ہندوستان میں ایک کالے رنگ کا نبی ہوا ہے جس کا نام کاہنہ تھا۔ یہ اس نے لکھا ہے۔ مسلمان جو ہیں یہ گزشتہ 100 سال سے مرزا قادیانی کے زمانے سے بھی آج تک جماعت قادیانیہ مرزیہ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ مرزا نے یہ جو حدیث ایک لکھی ہے یہ کس کتاب میں پائی جاتی ہے، کہاں ہے؟ اور مسلمان کہتے ہیں کہ یہ مرزا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے۔ یہ ایک بات جو ہے یعنی مختلف کتابوں میں کہی جا رہی ہے اور لکھی ہوئی ہے۔ تو قادیانی مربی جو ہیں وہ حسب عادت بجائے اصل سوال کا جواب دینے کے دھوکہ اور فریب اور دجل سے کام لیتے ہیں اور بات کو گھما پھرا کر ادھر ادھر کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کا جواب ایک مربی نے دینے کی کوشش کی ہے، تو ایک دوست نے مجھے وہ پوسٹ فارورڈ کی ہے، تو اس پر میں مختصر بات کروں گا آج۔ یہ وہ پوسٹ ہے جو مجھے فارورڈ کی گئی۔ اس پوسٹ کو لکھنے والے نے اپنا نام نیر احمد بھٹ لکھا ہے، جو کوئی قادیانی ہے، مرزا قادیانی کو ماننے والے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے جو وہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے۔ یہ اس نیر احمد بھٹ صاحب کی پوسٹ کا سکرین شاٹ آپ کے سامنے ہے۔ پہلا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ جو حدیث ہے اس کا حوالہ تاریخ ہمدان دہلوی میں تھا جو کہ اب مفقود ہو چکی ہے۔ یہ لیں جی، جواب یہ ہے کہ یہ تاریخ ہمدان دہلوی نامی کتاب میں یہ حدیث تھی۔ اب کوئی پوچھ سکتا تھا اچھا چلو پیش کرو دیکھے تو صحیح، کہیں اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ جی یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہے یہ جھوٹی اور موضوع بات ہے۔ یہ قادیانیوں کے بہت دفعہ ہم نے یہ بھی تجربہ کیا ہے کہ جب کوئی ایسا حوالہ یا کوئی جھوٹی حدیث نہیں ملتی تو کہتے ہیں جی فلاں کتاب میں موجود ہے۔ جب اس کتاب میں دیکھی جائے تو وہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے یہ جھوٹ ہے، تو قادیانی کہتے ہیں جی فلاں کتاب میں حدیث لکھی ہے۔ تو کوئی پوچھ سکتا تھا کہ جی تاریخ ہمدان نامی کتاب کے درشن کرواؤ ہمیں، وہ اس کا چہرہ ہمیں دکھاؤ، ہم بھی دیکھیں وہ کون سی کتاب ہے۔ تو ساتھ ہی مربی نیر احمد بٹ صاحب نے لکھ دیا جی وہ اب مفقود ہو چکے، یعنی وہ کتاب اب پائی نہیں جاتی، ختم ہو چکی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم۔ ایک تو یہ لکھ دی، اس جواب کے اوپر مجھے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری بات جو لکھی ہے ان مربی صاحب نے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ حوالہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ایک اور کتاب میں بھی ہے جو ناظرین و قارئین کی معلومات کے لیے پیش خدمت ہے۔ یہ حوالہ دستور العلماء یا جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون مؤلفہ القاضی عبد النبی بن عبد الرسول احمد نگری میں ہے۔ اب پڑھنے والا یہ سمجھے گا یقیناً
کہ مرزا قادری نے جو یہ لکھا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو یہ اس کتاب میں لکھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لیکن بات یہ نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے کیا لکھا۔ یاد رکھیے، جب بھی آپ مرزا قادیانی کی کسی تحریر پر کسی قادیانی سے کوئی سوال کریں تو اس کو یہ کہیں کہ جو مرزا قادیانی نے لکھا ہے آپ نے من و ان یہ چیز ثابت کرنی ہے، ادھر ادھر تھوڑا بہت جانے کی اور بھاگنے کی اور دجل و فریب دینے کی کوشش نہیں کرنی۔ تو سب سے پہلے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے لکھا کیا تھا۔ یہ مرزا قادیانی کی کتاب آپ کے سامنے، نام اس کا چشمہ معرفت، جو مرزا قادیانی کی کتابوں کی کلیکشن یا مجموعہ انہوں نے بعد میں چھاپا 23 جلدوں میں، اس کا نام رکھا روحانی خزائن، اس کی جلد 23 ہے اور صفحہ 382 ہے۔ مرزا قادیانی کی جو تحریر ہے آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، میں پڑھتا ہوں۔ اردو میں ہے، کوئی ایسی انگریزی یا فارسی میں یا عربی میں نہیں ہے کہ سمجھ نہ آئے۔ مرزا قادری نے لکھا، ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے ملکوں کی انبیاء کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ ہر ایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں۔ اب آگے غور سے یہ پڑھیے گا۔ اور فرمایا، کس نے فرمایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کانا، پہلے مرزا نے عربی میں وہ لکھے ہیں الفاظ، پھر ان کا ترجمہ کیا۔ عربی میں الفاظ کیا لکھے؟ کانا فی الہندی نبیین، یہ نبیین پر غور کیجئے گا، اس پر میں آگے ایک بات کروں گا۔ یہ نبیین پر 2 زبریں ڈالی ہوئی ہیں مرزا نے۔ نبیین اسود اللونی اسمہ کاہنن، آگے مرزا نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی ہند میں ایک نبی گزرا ہے جو سیاہ رنگ تھا اور نام اس کا کاہن تھا، یعنی کنہیا، جس کو کرشن کہتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ مرزا قادری نے کیا لکھا ہے۔ جو پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مرزا نے اس جھوٹی حدیث کے جو الفاظ لکھے وہ یہ ہیں، کان فی الہندی نبیین اسود اللون اسمہ کاہنن، عربی میں۔ نمبر 2، مرزا قادری نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ تیسری بات، مرزا قادیانی نے خود کسی حدیث کی کتاب کا یہاں حوالہ نہیں دیا کہ یہ مثلا بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے یا دار قطنی میں ہے یا کس میں، کوئی حوالہ نہیں دیا۔ چوتھی بات، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مرزا قادیانی نے یہ جو عربی الفاظ جھوٹ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے ہیں، یہ عربی الفاظ بھی غلط ہیں، ان میں بھی غلطی ہے۔ کیا غلطی ہے؟ کہ یہاں پر جو مرزا نے یہ لکھا نا نبیین، یہ نبیین غلط ہے، ہونا صحیح اس طرح چاہیے، کان فی الہندی نبیون، نبیون ہونا چاہیے، 2 پیشے ہونی چاہیے۔ یہ جو دوست احباب وہ علم نحو سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ کانا جو ہے یہ کانا افعال ناقصہ میں سے ہے، اور اس کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس پر پیش ہوتی ہے، اور یہاں پر کانا کا اسم اس عبارت میں نبی ہے، تو یہ نبیون اسود اللونی، اسودو ہونا چاہیے، اسودہ بھی غلط ہے۔ لیکن مرزا قادری نے یہ عربی عبارت لکھتے ہوئے بھی نبیین اور اسود اللونی لکھا۔ آج تک یہ عبارت اس چشمہ معرفت کے نئے ایڈیشن میں بھی چھپ رہی ہے اور موجود ہے، وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کسی عربی جاننے والے سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ عبارت غلط ہے۔ تو یہ 4 پوائنٹ آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نیر احمد بٹ نامی قادیانی نے جو پوسٹ کی ہے نا، اس پوسٹ کی جو ہیڈنگ ہے اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ کے سامنے ہے، اس میں بھی اس نے کان فی الہندی نبیین نہیں لکھا، نبی یا نبیون لکھا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، یعنی اس نے اپنے نبی کی اصلاح خود کر دی نیر احمد بٹ نے۔ اب نیر بٹ صاحب نے جو دھوکہ دیا ہے، جیسا کہ پہلے آپ نے دیکھا، اس کے دو پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ،
لکھا کہ جی یہ تاریخ ہمدان دہلوی میں تھا، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حدیث تاریخ ہمدان دہلوی میں تھی، اور وہاں پہ یہ حدیث موجود تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہندوستان میں کالے رنگ کا نبی ہوا ہے جس کا نام کہنا تھا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی یہ لکھ دیا کہ جو اب مفقود ہو چکی ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے وہ اب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے مرزا قادیانی کے زمانے میں پھر موجود ہوگی اگر اس نے لکھا، لیکن انہوں نے بات ہی ختم کر دی کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کہ اب جب ہم نے کہہ دیا یہ کتاب ہی موجود نہیں ہے تو لہذا بس بات ختم ہوگی۔ اس جواب کے اوپر اب کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں، جو دوست یہ دیکھ رہے ہیں جواب وہ خود ہی سمجھ جائیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کس طرح 100 جھوٹ قادیانی بولتے ہیں۔ دوسری بات جو نقطہ ہے وہ تھوڑا وضاحت طلب ہے، وہ یہ ہے کہ قادیانی یعنی حسب معمول یہ اکثر آپ ان کی پاکٹ بک پڑھ لیں، اس کے اندر ایسی جھوٹ اور دجل و فریب جگہ جگہ پر ملیں گے کہ جو اصل بات ہے، اصل سوال ہے، اس سے متعلق جب جواب نہیں دے سکتے تو پھر ادھر ادھر غیر متعلقہ باتوں میں الجھاتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا جی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دستور العلماء یا جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون، اس کے اندر یہ حوالہ جو ہے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ موجود ہے۔ دیکھنے والا اور پڑھنے والا یقیناً یہی سمجھے گا کہ چلو اس کتاب میں کوئی الفاظ کا آگے پیچھے ہوگا یہ، لیکن یہی لکھا ہوگا کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ان کی حدیث ہے کہ یہ ہے، چلو الفاظ کچھ آگے پیچھے ہوں گے، لیکن یہ بھی بالکل جھوٹ اور فریب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے مرزائی پاکٹ بک، جو جتنے بھی قادیانی مربی ہیں نہ ان کو عربی آتی ہے، نہ انہوں نے کبھی حدیث کی کتابیں کھول کے دیکھی ہیں، نہ انہوں نے کبھی قرآن کھول کے پڑھا ہے دیکھا ہے، نہ تفسیر دیکھی ہے، انہوں نے پاکٹ بک رٹی ہوتی ہے۔ اور یہ نیر بٹ صاحب نے یہ جو پہلا جواب دیا نا کہ یہ تاریخ ہمدان دہلوی میں یہ ہے، یہ جواب انہوں نے مکھی پر مکھی ماری۔ جو ملک عبد الرحمن خادم گجراتی جو مصنف پاکٹ بک مرزائی پاکٹ بک کا، اس نے یہ جھوٹ بولا اور یہ جان چھڑانے کی کوشش کی، آپ کے سامنے ہے، کہتا ہے الجواب یہ حدیث تاریخ ہمدان دہلوی باب الکاف میں ہے۔ اس نے بس ایک فرضی کتاب کا نام لکھ دیا اور کتاب دنیا میں کہیں موجود نہیں، اور نیر بٹ نے بھی یہ یہاں سے مکھی مار کر اس کے اوپر یہ نقل کر دیا، کاپی پیسٹ کر دیا، اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ اب یہ کتاب نہیں پائی جاتی۔ تو یہ پاکٹ بک سے یہ لوگ بس تحقیق بالکل نہیں کرتے۔ اور پھر آگے مزے کی بات دیکھیے، پاکٹ بک کا مصنف آگے کیا کہتا ہے قرآن کے اندر ہے کہ ہم نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا کہ ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجے، تو لہذا اس سے ثابت ہوا کہ ہندوستان میں بھی کوئی نبی آیا ہوگا ضرور۔ او بھائی مرزا قادیانی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن نے یہ کہا ہے تو لہذا ضرور ہندوستان میں آئے گا، اس نے جو لکھا ہے اس کا جواب دو۔ اس نے کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہندوستان میں کالے رنگ کا نبی ہوا جس کا نام کہنا تھا، اس کا جواب دو، یہ حدیث کہاں ہے؟ بہرحال اب آئیے اس کتاب کی طرف جس کا حوالہ نیر بٹ صاحب نے دیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اس کی جلد 3 ہے اور صفحہ 81 ہے آپ کے سامنے، اور اسی صفحے کا اسکرین شاٹ بھی نیر بٹ صاحب نے اپنی پوسٹ میں دیا تھا۔ اب نیر بٹ صاحب کو اتنی ان کا نالج تو ہے نہیں کہ وہ عربی الفاظ کو سمجھ سکتے اور یا عربی پڑھ سکتے۔ میں نیر بٹ صاحب سے ایک دفعہ تقریباً 1.5 سال پہلے میرا بات کرنے کا اتفاق ہوا ہے انٹرنیٹ کے اوپر ایک دفعہ، اور مجھے یاد ہے کہ حمامت البشرا کا ایک حوالہ تھا اور وہ عربی میں ہے، تو میں نے وہ پڑھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کو عربی آتی ہے؟ میں نے کہا آتی ہے۔ تو کہتے ہیں جی یہ 2 صفحے پہلے اور 2 صفحے بعد والے پڑھو، تو میں نے ان کے لیے 3-4 صفحات حمامت البشرا کے عربی میں پڑھ دیے تھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ یار یہ تو عربی جانتا ہے تو مجھے کہنے لگے جی کہ میں تو چونکہ عربی نہیں جانتا، میں اپنے ایک دوست سے رابطہ کر رہا ہوں، کال کر رہا ہوں، غالباً
مجھے یاد پڑتا ہے کہ انصر رضا نامی جو ان کا مربی ہے جو کینیڈا میں ہوتا ہے، اس سے انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اویلیبل نہیں ہوئے، تو اس طرح انہوں نے جان چھڑائی جی اچھا جی جب وہ ہمارا رابطہ ہو جائے گا تو ہم بعد میں آئیں گے، اور بعد میں پھر یہ کہیں نظر نہیں آئے۔ وہ بھی نیر بٹ نام کے تھے، اب مجھے نہیں معلوم کہ کیا یہ وہی نیر بٹ ہیں یا کوئی اور ہیں۔ بہرحال یہ کتاب ہے۔ اب آئیے دیکھیے اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ یہ لکھا ہے وَعْلَمْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي الْهِنْدِ اسمه کان وَلَهُ أَسْمَاءٌ شَتَّى عِنْدَ الْبَرَاهِمَةِ كَالْكِشَنْ وغیر ذَلِكَ۔ میں بالکل سادہ ترجمہ کرتا ہوں، جان لو کہ ہندوستان میں ایک آدمی تھا جس کا نام کان تھا، انہوں نے کان لکھا ہے، وَلَهُ أَسْمَاءٌ، اور اس کے اور بھی مختلف نام ہے، برہمن جو ہے نا ان کے نزدیک اس کے اور بھی مختلف نام ہیں، جیسے کشن اور اس طرح کے نام۔ یہ ایک بات لکھی ہے، اس کے اندر کہیں یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہندوستان میں جو یہ کان ہوا ہے وہ کالے رنگ کا نبی ہوا ہے، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، آگے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ گوکل نامی ایک جگہ میں پیدا ہوا تھا، اور یہ ایک بستی ہے جو دہلی سے تقریباً 40 فرسخ کے دوری پر یہ بیچ میں لکھا۔ آگے لکھا ہے قیل انہ کان صاحب الاستدراج والکفار یعتقدون ویذکرون له خوارق العادات وکان اسود اللون سوادا شدیدا۔ قیلا کہا جاتا ہے، قیلا معنی ہوتا ہے کہا جاتا ہے، کون کہتا ہے؟ لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ شعبدہ بازی وغیرہ اس کے پاس تھا، یعنی جیسے مسلمانوں کے اولیاء وغیرہ کرامات ہوتی ہیں نا، تو وہ بھی اس طرح کی کچھ شعبدہ بازیاں یا اس طرح کی چیزیں کیا کرتا تھا۔ والکفار یعتقدونہ، اور کافر لوگ یہ اعتقاد اس کے بارے میں رکھتے ہیں، اور وہ اس کے بہت سی خارق عادت چیزیں اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اور اس کا رنگ بہت زیادہ سیاہ تھا۔ یہ بھی لکھا کہا جاتا ہے، کہیں اس میں کوئی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی ہوا ہے؟ نہیں۔ اب آگے دیکھیے، قیلا کہا گیا ہے، قیلا کہا گیا ہے، کون کہتا ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ انہ کان نبیا، کہ وہ نبی تھا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی تاریخ دان نے یا کسی بندے نے لکھ دیا جی کہ لوگوں نے یہ کہا کہ جو کان نام کا بندہ ہوا ہے نا وہ نبی تھا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا؟ ہرگز نہیں۔ انہ کان نبیا وتمسکوا، اور پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ نبی تھا، انہوں نے دلیل کے طور پر تفسیر مدارک کی یہ بات پیش کی ہے کہ تفسیر مدارک، جسے تفسیر نصفی کہتے ہیں، یہ آگے اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے اسکرین پر دوں گا، اس کے اندر جو آیت ہے ایک قرآن کی، اس کی تشریح میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نقل کیا ہے کہ آپ نے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ بعث اللہ نبیا اسود فہو لم یذکر قصته فی القرآن، کہ اللہ نے ایک کالے رنگ کا نبی بھیجا تھا جس کا قصہ قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ اب اس سے انہوں نے دلیل پکڑی۔ اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس پر بات کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کیا اور وہ صحیح ہے، لیکن حضرت علی، اس کے اندر نہ کہیں ہندوستان کا ذکر ہے نہ کہیں کاہنہ کا ذکر ہے۔ یہ ہے کہ اللہ نے ایک کالے رنگ کا نبی بھیجا تھا جس کا قصہ قرآن میں مذکور نہیں۔ تفسیر مدارک، جو یہ دستور العلماء میں تفسیر مدارک کے حوالے سے یہ بات ہے۔ اقول، آگے یہ جو دستور العلماء کے مصنف ہیں، یہ قاضی عبد النبی بن عبد الرسول احمد نگری، یہ کہتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں، لا نص فیہ علی ان ذلک الاسود هو کان المذکور۔
بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ غَيْرَ كَانَ الْمَسْطُورِ کہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو حضرت علی کی طرف منسوب روایت ہے اس کے اندر ہرگز ایسی بات، ایسی نص یا ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جو کالے رنگ کا نبی تھا وہ یہ کاہن تھا یا کان تھا یا یہ کرشن تھا، یہ کہیں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور کالا نبی ہو، نہ اس میں ہندوستان کا ذکر ہے۔ آگے یہ الفاظ وَسَمِعْتُ عَن مَن لَا وُثُوقَ عَلَيْهِ، کہتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسے لوگوں سے سنا ہے جن پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، غیر معتبر قسم کے لوگوں سے، کہ انہوں نے کہا کہ علیہ السلام علیہ الصلاۃ والسلام قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، کیا لو کان نبیا فی الہند لکان اسود، کہ اگر ہندوستان میں کوئی نبی ہوتا تو وہ کالے رنگ کا ہوتا۔ یہ الفاظ ہیں جو دستور العلماء کے اندر ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ان پورے الفاظ میں کہاں ہے یہ لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہندوستان میں ایک کالے رنگ کا نبی ہوا ہے جس کا نام کاہنہ تھا؟ کہیں ہے یہ الفاظ؟ ایک روایت جو حضرت علی کی طرف منسوب کی گئی ہے، جو میں آگے آپ کے سامنے پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ اس کے اندر جھوٹا راوی ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ حضرت علی کا فرمان مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ایک کالے رنگ کا نبی بھیجا تھا جس کا قصہ قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ یہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ قادیانی مربی یہ دجل و فریب اور دھوکے دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں؟ آئیے، چونکہ ہمارا کام تو تحقیق ہے اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایسے جھوٹوں اور دھوکے بازوں کو آخر تک ان کے گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو یہ حضرت علی کے اس قول کی حقیقت بھی بتا دوں۔ اگرچہ مرزا قادیانی نے جو جھوٹ بولا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے، یہ الفاظ کہ ہندوستان میں ایک کالے رنگ کا نبی ہوا ہے جس کا نام کا، یہ الفاظ اس کتاب میں ہرگز نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ذکر ہے اور نہ وہ الفاظ ہیں دستور العلماء میں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ وہ حدیث جو مرزا قادیانی لکھی وہ جھوٹ تھی اور جھوٹ ہے، اور قیامت تک کوئی قادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ساتھ وہ بات ثابت نہیں کر سکتا، اور خود ان کی بے بسی ظاہر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کتاب فلاں تاریخ ہمدان جو اب نہیں ملتی اس میں تھی۔ تفسیر نصفی کا چونکہ مدارک التنزیل تفسیر مدارک کا حوالہ آیا، تو تفسیر مدارک میں دیکھتے ہیں تفسیر نصفی میں، یہ میرے پاس تفسیر نصفی ہے اور یہ 24ویں پارے کی تفسیر ہے، 24ویں پارے کی غالباً سورۃ المؤمن ہے، اس کے آخری رکوع سے پہلے والا رکوع ہے، اس کے اندر یہ آیت ہے، آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے اوپر کیا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کا ذکر ہم آپ کے اوپر نہیں کیا، یعنی آپ کو ان کے بارے میں نہیں بتایا۔ یہ آیت ہے۔ تو اس آیت کے تحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک بات تفسیر نصفی والے نے لکھی ہے، کیا؟ یہ دیکھیے، ان اللہ تعالی بعث نبیا اسودا فہو ممن لم تذکر قصته فی القرآن۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک کالے رنگ کا نبی بھی بھیجا تھا جس کا قصہ قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ اب یہاں بھی ہم اگر فرض بھی کر لیں کہ یہ ایسے ہی الفاظ حضرت علی سے مذکور ہے، تو بھی یہاں پہ نہ یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نہ یہ ذکر ہے کہ ہندوستان میں بھیجا، اور نہ یہ ذکر ہے کہ اس کا نام کاہنہ تھا۔ ایک کالے رنگ کا نبی کہاں بھیجا تھا کوئی پتہ نہیں۔ لیکن آئیے ہم اور پیچھے چلتے ہیں کہ تفسیر مدارک والے نے یہ روایت کہاں سے لی۔ یہ نیچے حاشیے میں جو محقق ہے اس نے لکھا ہے کہ الحدیث عند الطبرانی فی المعجم الاوسط، کہ یہ جو روایت اور یہ حدیث ہے یہ امام طبرانی کی المعجم الاوسط کے اندر موجود ہے۔ لہذا ہمیں پتہ چلا کہ
آئیے اصل حدیث کی کتاب جہاں پہ یہ روایت ہے اس کو دیکھا جائے کہ وہاں کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے المعجم الاوسط ہے امام طبرانی کی، اور اس کی 9ویں جلد ہے، اور روایت نمبر 9319 ہے آپ کے سامنے۔ اس کے اندر اس روایت حضرت علی کی طرف جو منسوب ہے اس کی سند بھی مذکور ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے حدثنا ہاشم بن مرثد حدثنا آدم حدثنا اسرائیل عن جابر عن عبد اللہ ابن نجی عن علی رضی اللہ عنہ فی قول اللہ تعالی، جو آیت کریمہ بھی سورۃ المؤمن کی تھی، منہم من قصنا علیک ومنہم من لم نقص، اس کی تفسیر میں کیا؟ اب الفاظ غور کیجئے کہ کتابوں میں جو نقل ہوئے وہ الفاظ اور جس اصل مصدر سے نقل ہو رہے ہیں اس میں کیا الفاظ ہیں؟ کیا بعث اللہ عبدا حبشیا نبیا فہو ممن لم یقصص علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے ایک حبشی غلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، اور وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ذکر نہیں کیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ اسود اللون کا بھی اصل روایت میں حضرت علی والی روایت میں بھی ذکر نہیں ہے، کالے رنگ والا لکھا ہے اللہ نے ایک حبشی غلام، اور حبشی کہا جاتا ہے حبشہ کے رہنے والے، جو آج کل یہ ایتھوپیا کا علاقہ ہے نا، یہ حبشہ کہلاتا تھا۔ تو حبشی غلام کو نبی بنا کر، کہاں؟ یہاں کوئی ہندوستان کا ذکر نہیں۔ اور دوسری بات حضرت علی یہ نہیں فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، وہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، یہ جو روایت ہے اس کے اندر ایک راوی جابر ہے جو عبداللہ بن، یہ جابر جعفی ہے، جابر بن یزید جعفی ہے، یہ وہی راوی ہے جو قادیانیوں کی وہ اس سے چاند سورج گرنے والی روایت کے اندر ایک جھوٹا راوی ہے نا، جو دو ہیں عمر بن شمر اور جابر بن یزید جعفی، یہ جابر بن یزید جعفی ہے جس کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ تو حضرت علی کی طرف منسوب یہ روایت بھی جھوٹی ہے اور اس کی سند کے لحاظ سے۔ دوسرا، اس کے اندر کالے رنگ کا بھی ذکر نہیں ہے، اور نہ ہندوستان کا ذکر ہے نہ کچھ ہے۔ یہ ہے حقیقت قادیانی دھوکے کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی قادیانی مربی آج تک حدیث کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے سکا جس میں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ساتھ ثابت ہو کہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے۔ کون سے الفاظ؟ وہ الفاظ آپ نے وہی ان کو کہنا ہے، یہ الفاظ جو مرزا نے لکھے ہیں کہ کان فی الہند نبیا اسود اللون اسمہ کاہنہ، یہ الفاظ مجھے دکھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب اس قول میں بھی ہندوستان کے کالے نبی جس کا نام کاہنہ تھا کا کہیں ذکر نہیں۔ اور تفسیر مدارک کی جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ طبرانی سے نے نقل کی ہے، اور اس کے الفاظ میں بھی اسود اللون اور ہندوستان اور کاہنہ کے الفاظ نہیں بلکہ حبشی کے الفاظ ہیں۔ اور آخری بات کہ اس روایت میں بھی جابر جعفی مشہور جھوٹا راوی ہے۔ تو دوستو، یہ ہے اس قادیانی دھوکے کی حقیقت۔ اب آج اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ ہم اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔